سبق نمبر 4، انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق عقائد۔ عقیدہ: وہ انسان کامل جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئے اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبی کے لیے 4 شرطیں ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، انسان ہو۔ نمبر 2، مبعوث من اللہ ہو۔ نمبر 3، معصوم عن الخطا ہو۔ نمبر 4، مفروض الاتباع ہو۔ تفصیلات اس کی آگے آ رہی۔ ابھی ہم پہلی پر بات کر رہے ہیں کہ نبی انسان کامل ہوتا ہے۔ انسان کامل، بہت آسان بات میں کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن نشین کر لیں، اگلے عقائد بھی سمجھ جائیں گے، اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ انسان اس کو کہتے ہیں جس میں 2 صفتیں ہوں۔ نمبر 1، محسوس ہو۔ نمبر 2، معقول ہو، ذو عقل ہو۔ آپ اس کو چھونا چاہیں تو چھو سکیں اور اس میں عقل بھی ہو۔ ملائکہ اور جنات نبی نہیں، کیوں؟ وہ ذو عقل تو ہیں، محسوس نہیں۔ آپ پکڑنا چاہیں جن کو، فرشتے کو ہاتھ لگانا چاہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور حیوانات، اشجار، پتھر، یہ نبی نہیں، کیوں؟ یہ محسوس تو ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ تو انسان وہ ہوتا ہے جو محسوس بھی ہو اور ذو عقل بھی ہو۔ عقیدہ: وہ نبی جو مستقل شریعت لے کر آئے اس کو رسول کہتے ہیں۔ جس انسان پر وحی آئے، انسان کامل ہے، اس پر وحی آئے، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ کہ جس پر مستقل وحی آئے اور گزشتہ کسی وحی کا پابند نہ ہو، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے۔ اور ایک وہ جس کو مستقل کتاب آئے، مستقل شریعت آئے، یہ رسول ہے۔ تو جو مستقل شریعت لے کر آئے وہ رسول ہے، اور جو مستقل شریعت نہ لے کر آئے، پہلی شریعت کے ساتھ چل رہا ہو، وہ نبی ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام جو گزرے ہیں، یہ نبی تو سارے تھے، رسول سارے نہیں تھے، چونکہ ہر ایک کے پاس مستقل شریعت نہیں تھی۔ مستقل شریعت جن کو دی ہے وہ تقریباً 313 کو لگ بھگ بنتے ہیں، باقی تمام انبیاء ہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے نبی اور رسول کو ماننا ضروری ہے، کیونکہ انسان اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کے ذمے ہے خالق کی بات مانے۔ پھر انسان مملوک ہے، مملوک کے ذمے ہے مالک کی بات مانے۔ لیکن کسی کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے یا اس کی ذات کو دیکھے یا اس کی بات کو سنے۔ ہم اللہ کی ذات کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اللہ کی بات کو دنیا میں ان کانوں سے سن بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ اور ہمارے درمیان ایسا واسطہ ضروری ہے جو اللہ تعالیٰ کو دیکھے یا اللہ کو سنے، بلا واسطہ یا بال واسطہ۔ اس واسطے کا نام ہے نبی اور رسول۔ اس نبی اور رسول کو ماننا ضروری ہے۔ عقیدہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو حجت اور دلیل شرعی ماننا ضروری ہے۔ جس طرح دلائل شریعت میں سے پہلی دلیل قرآن کریم ہے، اسی طرح دلائل شریعت میں سے دوسری دلیل حدیث پاک ہے، تیسری دلیل اجماع امت ہے، اور چوتھی دلیل قیاس شرعی ہے۔ اجماع امت اور قیاس شرعی پر اپنے موقع پر بات کریں گے۔ اس وقت سمجھانا مقصود ہے کہ حدیث پاک حجت ہے اور دلیل شرعی ہے۔ جس طرح کوئی عقیدہ اور مسئلہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، اسی طرح کوئی عقیدہ اور مسئلہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کو حجت نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہوتا، اور اگر حدیث پاک کو بھی حجت اور دلیل نہ مانے ایسا شخص بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ عقیدہ: پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پہلا انسان جس نے دنیا میں اعلان نبوت کیا وہ آدم ہے، اور آخری انسان جس نے دنیا میں اعلان نبوت کیا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے وہ سارے انسان اور مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی جن اور فرشتے کو
کبھی تاج نبوت نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی عورت کو نبی بنا کر نہیں بھیجا، اس لیے کہ جنات اور فرشتوں میں وہ حس نہیں جس سے بشری تقاضوں کو محسوس کیا جا سکے۔ جنات میں شر کا غلبہ ہے اور فرشتے سراپا خیر ہے، اور عورت کے کندھے نبوت کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ نبوت کو جن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، جن مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، جس طرح امت کو سنبھالنا پڑتا ہے، یہ عورت کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی انسان مرد کے علاوہ فرشتہ، جن یا انسان عورت کو نبی نہیں بنایا۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو بھی نبوت عطا فرمائی اپنے کرم سے عطا فرمائی۔ کوئی شخص اپنی محنت اور اپنی عبادت سے نبی نہیں بن سکا۔ نبوت وہ بھی ہے، کسبی نہیں۔ وہ بھی اسے کہتے ہیں جو محض اور خالص اللہ کے عطا کرنے سے ملے، اور کسبی وہ ہے کہ جس میں انسان کی محنت کو دخل ہو۔ کسی انسان کے نبی بننے میں انسان کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ آج تک جتنے انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں وہ تمام کے تمام وحی نبوت تھی ان کی، کسبی نبوت کسی کی نہیں تھی۔ عقیدہ: نبی معصوم ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچاتے ہیں۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ نہیں کہ نبی گناہ سے بچتا ہے۔ نبی کے معصوم ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ معصوم اس میں مفعول ہے، ایک ہے بچنے والا، یہ اس میں فاعل ہے، ایک ہے جس کو بچایا جائے، یہ اس میں مفعول ہے۔ تو نبی کے لیے لفظ معصوم استعمال کیا جاتا ہے کہ نبی کو اللہ گناہوں سے بچاتے ہیں، کیونکہ نبی اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر نبی گناہ کرے تو اعتراض نبی کی ذات پہ نہیں ہوگا، اللہ کی ذات پر ہوگا کہ آپ نے نبوت کے لیے ایسے بندے کا انتخاب کیا جو خود گناہ کرتا ہے، تو اعتراض اللہ کی ذات پر ہے، اس لیے اللہ نبی کو معصوم رکھتے ہیں۔ عقیدہ: نبی کی اطاعت کرنا امت پر فرض ہے، اس لیے کہ نبی نے اللہ کی بات بتانی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں۔ اگر نبی کی بات ہی نہیں مانیں گے تو اللہ کی بات تک پہنچیں گے کیسے؟ اس لیے نبی کی بات ماننا، نبی کی اطاعت کرنا امت پر فرض ہے۔ عقیدہ: اللہ تعالیٰ جسے نبوت عطا فرماتے ہیں تو پھر اس سے نبوت واپس نہیں لیتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے ایک آدمی قرآن کا حافظ ہو اور اس کو حفظ بھول جائے، ایک آدمی ولی ہو گناہ کر کے فاسق بن جائے، ایک آدمی مسلمان ہو ایمان کے انکار کر کے کافر بن جائے، لیکن ایک شخص نبی ہو اور اس کی نبوت ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ جو کام بندہ اپنے اختیار سے کرے اس کو تو ختم کر سکتا ہے، لیکن جو اختیار سے نہ کرے اس کو ختم کیسے کرے گا؟ نبوت تو محنت سے نہیں ہوتی، یہ محض اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ عقیدہ: نبی کا مقام مرتبہ پوری امت سے زیادہ ہوتا ہے۔ پوری امت کے تمام حفاظ، قاری، عالم، عابد، مجاہد، سخی، دین کے سارے کام کرنے والے مل کر پیغمبر کے ادنا سے مٹی کے ذرے جو پیغمبر کے وجود کے ساتھ ملے ہیں اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ عقیدہ: نبی کے سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سو جائے تو نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ امتی جب سوئے اس کی آنکھ اور دل دونوں سوتے ہیں، تو جب نبی سوئے اس کی آنکھ تو سوتی ہے، دل جاگتا رہتا ہے، اس لیے سونے کی حالت میں بھی نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ عقیدہ: نبی کا خواب سچا اور وہی ہوتا ہے۔ نبی کا خواب سچا اور وہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جب نبی جاگتا ہے تو نبی کا دل جاگتا ہے، اور جب نبی سوتا ہے تب بھی نبی کا دل جاگتا ہے، اور وہی یہ پیغمبر کی آنکھ پر نہیں آتی بلکہ وہی پیغمبر کے دل پر آتی ہے۔ تو جب نبی جاگ رہا ہے
دل تب بھی جاگ رہا ہے، نبی سو رہا ہے، دل تب بھی جاگ رہا ہے، تو وہی تو دل پر آنی ہے، اس لیے اس کا آنکھ سے تعلق نہیں۔ نبی کی وحی ایسے نہیں کہ جیسے میں دیکھ کر کتاب پڑھ رہا ہوں، نبی کی وحی دل پر آتی ہے، اس لیے نبی جاگے تب بھی دل جاگ رہا ہے، نبی سو جائے دل تک بھی جاگ رہا ہے، دل کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے قرآن کریم یہ بات سمجھائی ہے، اس لیے پیغمبر سو جائیں، خواب آئے، وہ وحی ہوتی ہے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جو معجزات عطا فرمائے وہ برحق ہے۔ معجزہ اللہ کا فعل ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں نبی کا فعل ہوتا ہے، حقیقت میں نبی کا فعل نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے کنکریاں پھینکی تو ہاتھ آپ کا تھا، آپ نے نہیں، یہ اللہ نے پھینکی ہے، یہ اللہ نے پھینکی ہے۔ لعاب پیغمبر ڈالتے ہیں، لیکن وہ جو پانی میٹھا ہو رہا ہوتا ہے وہ پیغمبر کے ہاتھ مبارک کی وجہ سے نہیں، اس ہاتھ مبارک میں اللہ تاثیر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو معجزہ کا معنی ہوتا ہے دوسروں کو ایسی چیز لانے سے عاجز کر دے، تو یہ معجزہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے، تو دلیل اللہ کی ہے تو اللہ کے طرف سے ہوگی نا۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین کو اور تمام مخالفین کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، کسی بشر کا ہے، تم اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ، نہیں لا سکتے، اس قرآن کی 10 صورتوں جیسی 10 صورتیں لاؤ، نہیں لا سکتے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، نہیں لا سکے تو پھر یقین کر لو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، یہ بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ یہ دلیل کیسے بنتی ہے؟ ذہن نشین فرما لیں، عقلی ضابطہ ہے کہ جس جیسی چیز کوئی انسان بنا سکے، اس بات کی علامت ہے یہ چیز بھی انسان نے بنائی، اور جس جیسی چیز انسان نہ بنا سکے، اس بات کی علامت ہے کہ یہ چیز بھی انسان نے نہیں بنائی۔ میرے سر پہ پگڑی ہے، میرا سر ہے، میرے سر پہ جو پگڑی ہے، اس ایک پگڑی جیسی 1 کروڑ پگڑی ایک انسان بنا سکتا ہے، اس کا معنی کہ یہ بھی انسان نے بنائی۔ پگڑی کے نیچے میرا سر ہے، اس ایک سر جیسا 1 کروڑ انسان مل کر بھی نہیں بنا سکتا، اس کا معنی کہ یہ سر بھی انسان نے نہیں بنایا۔ تو یہ ضابطہ ذہن میں رکھ لیں تو پھر قرآن معجزہ کیسے ہے سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ قرآن نے کیسے چیلنج کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس قرآن جیسا کوئی اور قرآن بنا لے، اس کا معنی یہ قرآن بھی کسی انسان نے بنایا، اور اگر اس جیسا کوئی اور نہ بنا سکے، اس کا معنی یہ قرآن بھی انسان کا نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس بات کو بیٹا سمجھیں، دلائل کو سمجھیں، اور دلائل کے لیے تعبیر اور زبان کو بھی سمجھیں کہ ہم نے کیسے اس کو بتانا ہے۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا عملی معجزہ قرآن ہے۔ ایک ہے علمی معجزہ، ایک ہے عملی معجزہ۔ پہلے انبیاء کو اللہ نے جتنے معجزات دیے وہ عملی تھے، ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی معجزات بھی دیے اور علمی معجزہ بھی دیا۔ وہ علمی معجزہ سب سے بڑا قرآن کریم ہے، اور عملی معجزات میں سب سے بڑا معجزہ وہ معراج ہے۔ لمحے بھر میں، چٹکی بھر میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، اللہ اکبر، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، مدینہ منورہ سے طور سینہ، طور سینہ سے بیت اللحم، بیت اللحم سے بیت المقدس، بیت المقدس سے آسمان پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس کے اوپر سدرۃ المنتہی، اور پھر اس کے اوپر عرش، اور پھر واپس انبیاء کو نمازیں، اور پھر بتائیں کتنا بڑا سفر ہے جو کتنے کم وقت میں ہے۔ معجزات کے عنوان پر آپ میرا 2 گھنٹے کا تفصیلی بیان یہ معراج کے اوپر سنیں تو آپ دیکھیں معراج میں کیا حکمتیں اور کیا عقائد موجود ہیں۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بشر اور صفت نور ہے۔ پیغمبر اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، کیوں؟
بشر اسے کہتے ہیں جو انسان ہو اور محسوس ہو، جو محسوس ہو اور ذو عقل ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس بھی ہیں اور ذو عقل بھی ہیں، لہذا آپ بشر ہیں، اور آپ کی صفت وہ نور ہے، یہدی بہی، خود قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یہدی بہی، آپ نور ہدایت ہے، تو آپ کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے۔ یہ عقیدہ سمجھ آ گیا تو نور و بشر کے جھگڑے سب ختم۔ جن آیات اور احادیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اس سے مراد آپ کی ذات ہے، اور جہاں آیت یا احادیث میں آئے اور اس کا مطلب ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور کا لفظ ہے اور مراد حضور ہوں، اس کا معنی آپ کی صفت ہے، تو آپ کی ذات نور ہے اور آپ کی ذات بشر ہے اور آپ کی صفت نور ہے۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہے۔ نبوت کمال عملی نہیں، کمال علمی ہے، لہٰذا جس نبی کے پاس علم جتنا ہوگا اتنا ہی وہ دوسرے انبیاء سے افضل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء کے علوم سے زیادہ ہے، اس لیے آپ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اس پر تفصیلی گفتگو سننا چاہیں تو تحذیر الناس پہ میرا سبق ہے، میں نے اس پر تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے امام ہیں۔ بیت المقدس کے موقع پر معراج پر جب تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کو جمع فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امامت کروائی، تو آپ امام الانبیاء ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ نمازیں صرف انبیاء کی روحوں کو نہیں تھی بلکہ جسم اور روح کو تھی، اس لیے کہ نماز ہوتی ہی وہ ہے جو جسم پڑھے۔ ان حقیقت الصلاۃ، حقیقی نماز ہوتی ہی وہ ہے تکون بالاشباح دون الارواح۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکانوں، تمام جہانوں اور تمام زمانوں کے نبی ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، خلق میں تمام مکان بھی ہیں، تمام جہان بھی ہیں اور تمام زمانے بھی ہیں، تو آپ تمام مکانوں کے نبی ہیں اور آپ تمام جہانوں کے نبی ہیں اور تمام ہر قسم کی مخلوقات کے نبی ہیں، ذہن نشین فرمائیں۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکان، زمان اور مقام کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، یعنی نہ ہی اب آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی اور مکان اور جگہ میں وہ نبی آ سکتا ہے، نہ ہی آپ کے جانے کے بعد کسی زمانے میں کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ ہی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے مقام اور مرتبہ کو کوئی نبی پہنچ سکتا ہے۔ آپ مکان، زمان اور مقام کے اعتبار سے آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے نازل ہوں گے، پیدا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ جب آپ نے اس عقیدے کو بیان کرنا ہو تو ان لفظوں میں بیان کیا کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوں گے، وہ پیدا ہیں، آسمان پہ ہیں اور قیامت سے پہلے نازل ہوں گے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کی جس جگہ وفات ہوتی ہے اسی جگہ تدفین ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ مسئلہ صحابہ کرام میں پیش آیا کہ حضور کو کہاں دفن کریں؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ نبی جہاں نبی کی جہاں وفات ہوتی ہے وہیں نبی دفن ہوتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حجرہ عائشہ میں ہوئی اور حجرہ عائشہ کے اندر یہ آپ کو دفن کر دیا گیا۔ بہت اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے، میرا جی بھی چاہتا ہے کروں کہ اس میں کیا حکمتیں ہیں، لیکن ہمارے عقائد کے سبق اسے رہ جائیں گے۔ عقیدہ، اللہ تعالیٰ کے نبی کا جسم مبارک اپنی قبر میں محفوظ ہے۔ اپنی قبر میں محفوظ ہونے کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں، آگے بات آئے گی، قبر بھی سمجھ لیں اور محفوظ ہونے کا معنی بھی سمجھ لیں۔ قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر کہتے ہیں وہ جگہ جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہو۔ میت اور میت کے اجزاء کے مقر کا نام قبر ہے۔ یہ میں نے وضاحت اس لیے کی ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں نبی تو قبر میں دفن نہیں ہوا، وہ تو قبر میں ہے ہی نہیں۔
قبر ہر اس جگہ کا نام ہے جہاں پر میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں۔ تو ہر نبی اپنی قبر میں محفوظ ہے۔ محفوظ ہونے کا معنی کہ کوئی زمین کا ذرہ نبی کے جسم کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اگر زمینی ذرات کے علاوہ کوئی اور چیز ہو اور وہ پیغمبر کے جسم کو متاثر کر دے تو یہ جسم کے محفوظ ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں زندہ ہوتا ہے اور صحیح سالم ہوتا ہے، روح اس کے اندر ہوتی ہے اور سانس لے رہا ہوتا ہے، تو مٹی اس کے بدن کو نہیں کھاتی۔ لیکن کینچی سے کاٹ دیں تو کٹ جائے گا، تلوار ماریں ہاتھ کٹ جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو پاؤں ٹوٹ جائے گا، لیکن جسم محفوظ ہوگا۔ محفوظ ہونے کا معنی مٹی انسان کو بغیر کسی کیمیکل کے براہ راست خراب کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ اسی طرح وفات کے بعد پیغمبر کے جسم مبارک کو مٹی خراب نہیں کرتی۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو وہ بات الگ ہے۔ کوئی جس طرح دنیا میں پیغمبر زندہ ہو، کوئی ان کو شہید کر دے، تو اعضاء کے ٹکڑے کر دے تو ہو جاتا ہے۔ وفات کے بعد بھی اگر یہ معاملہ پیش آ جائے تو ہو جاتا ہے۔ محفوظ ہونے کا معنی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اس پر کبھی آپ کو اشکال نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ عقیدہ: ہر نبی اپنی زمینی قبر مبارک میں دنیاوی جسد اطہر کے ساتھ زندہ ہے۔ زمینی قبر مبارک اس لیے کہا کہ بعض لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ نبی زندہ ہے لیکن علیین میں ہے، آسمانوں سے اوپر۔ بعض دھوکہ دیتے ہیں کہ نبی زندہ ہے لیکن وہ نبی جو نبی کی روح ہے وہ نہیں جسم ہے۔ اس لیے ہم نے سارے دھوکے ختم کر دیے۔ نبی زمینی قبر مبارک میں اپنے جسد اطہر کے ساتھ زندہ ہے۔ وہ انبیاء جن پر موت ہی نہیں آئی، عیسیٰ علیہ السلام، ظاہر ہے وہ تو زمین پہ نہیں، وہ تو آسمان پر وہیں زندہ ہیں، ان کے بارے میں تو بحث ہی نہیں ہو رہی۔ بحث اس نبی کے بارے میں ہے جس پر ظاہری موت دنیا میں آ چکی ہے۔ عقیدہ: نبی کے انتقال کے بعد نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا۔ نبی کے انتقال کے بعد نبی کا مال وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ جب نبی پر موت آئے تو اس کی روح مبارک پاؤں سے لے کر سر سے قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے اور پھر بعد میں اس کی روح پھیل جاتی ہے۔ روح جسم سے نکلے گی، مال ملک سے نکل جائے گا اور رشتہ داروں وراثت میں تقسیم ہو جائے گا۔ چونکہ روح جسم سے نکلی نہیں ہے، سمٹ گئی ہے، اس کا نام موت ہے، پھر پھیل گئی ہے، اس کا نام حیات ہے۔ تو روح نہیں نکلی تو مال ملک سے نہیں نکلا، تو پھر امت کا کوئی فرد جو پیغمبر کا رشتہ دار ہے وہ نبی کے مال کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر تفصیلی گفتگو میں نے صحابہ کرام پر اعتراضات کے جواب میں ابھی اس ہفتہ اتوار کو کی ہے۔ آپ وہ سبق کو سماعت فرمائیں تو اس پر کھل کر آپ کے سامنے بات آئے گی۔ عقیدہ: روزہ اقدس کی نیت سے سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ کوئی شخص گھر سے سفر کرے اور مسجد نبی کی نیت سے کرے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے، اور روزے کی نیت سے کرے، یہ بھی باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ اچھی طرح عقیدہ ذہن نشین فرما لیں، اس لیے کہ مسجد نبی کو جو عام مساجد کی نسبت عظمت ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور روزہ اطہر کو جو فضیلت ہے وہ بھی پیغمبر پاک کی نسبت کی وجہ سے ہے۔ کوئی مسجد نبی کا سفر کرے گا وہ بھی عام مسجد کی وجہ سے نہیں، حضور کی مسجد کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور روزہ اطہر کا سفر کرے گا تو وہ بھی صرف قبر کی وجہ سے نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی وجہ سے۔ اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، دھوکے میں نہیں آنا۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ یاد آیا، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو وہ سناؤں۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین اکاڑوی نور اللہ مرقدہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ان کی گاڑی میں ایک بندہ بس میں، اسی بس میں سیٹ پر ایک عام بندہ پنجاب سے کیا بیٹھا ہوا تھا اور دوسرا اس کو خسر خسر کر کے ذہن سازی کر رہا تھا۔ تو وہ ساتھ والے کو کہہ رہا تھا کہ تم مدینہ منورہ جا رہے ہو تو مسجد نبی کی نیت سے سفر کرنا، نبی پاک کی قبر کے لیے سفر نہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت اکاڑوی نے مولانا زور سے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو حضور کی قبر کی نیت سے سفر کر۔ اس نے کہا جی میں کیوں جھوٹ بول رہا ہوں؟ حضرت نے فرمایا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی پنجاب سے آئے ہوں۔ نہیں، پاکستان سے آئے ہوں۔ پاکستان کہاں سے؟ کہا پنجاب سے۔ پنجاب میں کون سے شہر سے؟ فلاں شہر سے۔ یعنی فرمایا تم یہاں کیوں آئے ہو؟
کیا جی عمرہ کرنے کے لیے؟ کہا عمرہ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جی ثواب ملے گا۔ اچھا، حضرت نے فرمایا کہ اگر تو عمرہ نہ کرتا، اپنے گاؤں میں اپنی مسجد میں نماز پڑھتا تو وہاں بھی تو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، وہاں بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کر کے تجھے مکہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا جی میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، باجماعت پڑھیں تو 27 کا ثواب ہے، لیکن جب حرم مکہ میں آ کر پڑھوں گا تو 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ تو نے فرمایا پھر یہ بتا تو اب مسجد نبی مدینہ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر تو ثواب کے لیے آیا تھا، مکہ مکرمہ حرم پاک میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,00,000 کا ہے، اور ہم احناف دیوبند والے کہتے ہیں کہ مسجد نبی میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 50,000 کا ہے۔ تم کہتے ہو حدیث ضعیف ہے، بلکہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کا اجر 1,000 کا ہے۔ اب میں تمہاری بات مانتا ہوں کہ حرم مکہ میں نماز پڑھو تو ایک نماز پر 1,00,000 کا اجر ہے، مسجد نبی میں پڑھو تو ایک نماز پر 1,000 کا اجر ہے۔ یہ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ تو پنجاب سے پیسے خرچ کر آیا تھا زیادہ ثواب کمانے کے لیے، اور یہاں پیسے خرچ کر کے جا رہے مدینہ منورہ تھوڑا ثواب کمانے کے لیے۔ تو جب مقصود تیرا ثواب کمانا تھا تو پھر مکہ سے مدینہ نہ جاتا، مکہ ہی رہتا۔ وہ چپ ہو گیا۔ فرمایا اس کا مطلب یہ کہ بیٹا اپنے گاؤں سے مکہ تو ثواب کے لیے آیا ہے، اور مکہ سے مدینہ صرف ثواب کے لیے نہیں، کسی اور کی وجہ سے جا رہا ہے جو مدینہ رہتا ہے مکہ میں نہیں ملتا، اور وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہم جو مدینہ منورہ جاتے ہیں تو وہ صرف ثواب کے لیے نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نامدار کے لیے جاتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری کے لیے جاتے ہیں۔ ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے، ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے۔ کوئی بندہ اپنے والدین کی زیارت کے لیے جائے، کتنا اجر ملتا ہے، اپنی ماں کا دیدار کرے کتنا اجر ملتا ہے، صبح والد کا دیدار کرے کتنا اجر ملتا ہے۔ لیکن جب آدمی اماں ابا کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو صرف ثواب مقصود نہیں ہوتا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا مقصود ہوتا ہے۔ میں اپنی امی کو دیکھیں گا میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی، میری امی خوش ہوگی، میں اپنے والد کو ملوں گا میری آنکھیں ٹھنڈی ہوگی، میرے ابا جی خوش ہوں گے۔ تو جب قبر مبارک پر جاتے ہیں تو پھر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اور جب حضور کا فرما بردار امتی آتے ہیں ان کو اطلاع ملتی ہے تو آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ کے لیے ایسی بحثیں کر کے اپنے پیغمبر کی پاک ذات سے لوگوں کو دور مت کرو، خدا کے لیے حضور کا دیوانہ بناؤ۔ وہاں جا کر بیٹھ کر عبادت کا کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے، کچھ اور ہی مزہ ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ افطاری کو قدم بیٹھے تھے، میں نے ساتھ والے سے کہا دیکھو کیا عجیب منظر ہے، جس طرح گھر میں ایک باپ لیٹا ہو اور اس کی ساری اولاد کٹھی ہو، کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ یہاں دیکھو اللہ کے نبی تشریف فرما ہے، آرام فرما ہے، کیا حضور کی روحانی اولاد دسترخوان بیٹھی روزہ کھول رہی ہے، دعائیں مانگ رہی ہے، درود پاک پڑھ رہی ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ان تمام بیٹیوں کو جو سبق میں شریک ہیں حرم مکہ کی بھی زیارت کرائے، حرم مدینہ کی بھی زیارت کرائے، بار بار اللہ کرائے۔ ہمارے بیٹے جو ان کورس کو پڑھتے ہیں، عقائد میں شرکت ہے، اللہ سب کو دکھائے اور بار بار دکھائے۔ اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی دکھا دے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی جانے کی توفیق دے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی قبول فرما لے۔ جو حاضریاں دی جاتی ہیں اللہ قبولیت عطا فرمائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں بہت زیادہ خیال کیا کرو، بہت زیادہ خیال کیا کرو۔ میں کس طرح بات آپ کو سمجھاؤں؟ بتاؤ ہمارے پاس ہے کون؟ ایک اللہ کے نبی سے کٹ گئے تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس کیا رہ جاتا ہے باقی؟ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کافر نے گستاخی کی اور کتاب لکھی۔ میں اس کتاب کا لفظ بھی نہیں، نام بھی نہیں لیتا، مجھے ڈر لگتا ہے نام لیتے ہوئے بھی۔ ایک شخص علم الدین تانگا چلانے والا اٹھا اور اس نے اس کو قتل کر دیا، مقدمہ چل گیا، گرفتار ہو گیا، عدالت نے سزائے موت دینی تھی۔ تو کہتے ہیں اس علم الدین تانگے کے کوچوان کو قائد اعظم محمد علی جناح جو ان کی وکیل تھے، ان نے کہا کہ تم ایک بار یہ عدالت میں کہہ دو کہ میں نے جذبات میں آ کر بے قابو ہو کر مار دیا تھا تو میں عدالت سے تمہیں چھڑوا لوں گا۔ حاجی علم الدین کے عاشق رسول تھا، اس نے کہا زندگی میں ایک ہی نیکی کی ہے، میں نے زندگی میں ایک ہی نیکی کی ہے اور میں یہ بھی ختم کر دوں؟
کہ میں نے جذبات میں آ کر بے قابو کر کی، میں نے ہوش میں آ کر کی ہے، سوچ سمجھ کر کیا ہے، میں تختہ دار پہ لٹک جاؤں گا، اپنے اس بیان کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنا دے، حضور کا سچا غلام بنا دے۔ میری بیٹی اور اللہ آپ کو حضور کی باندیاں بنا دے۔ میں کس طرح آپ کے لیے کتنا دعا کروں، میں کس طرح یہ بات سمجھاؤں، اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ایک بندہ اس پہ بے قابو ہو جاتا ہے، بندہ بھی اختیار ہو جاتا ہے۔ عقیدہ، روز اطہر کی زیارت کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے کھڑا ہونا بہتر اور مستحب ہے۔ یعنی اگر روزہ پاک کے پاس کھڑے ہوں اور قبلے والی دیوار اور روزہ پاک کے درمیان ہوں، اس موقع پر مستحب یہ ہے کہ منہ روزہ پاک کی طرف کریں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط اور وسیلے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ ایک آدمی نے اشکال کیا، کیسے؟ میں نے کہا جب فرض نماز پڑھتے ہیں تو منہ قبلے کی طرف، اور جب دعائیں مانگتے ہیں تو پھر امام منہ مختلف طرف کر لیتا ہے۔ اگر وہ جرم نہیں ہے تو یہاں روزہ پاک کی طرف منہ کر کے حضور کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا یہ کون سا جرم ہوگا؟ عقیدہ، روز اطہر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیتے ہیں، اور دور سے پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر میں زندہ ہیں اور مخلوق ہیں، آپ خالق تو نہیں، مخلوق کی حد ہوتی ہے سننے کی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں روزہ پاک کے پاس پڑھیں، اللہ سنا دیتے ہیں، دور سے پڑھیں فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتے ہیں۔ باقی لوگ بحثیں کرتے ہیں کہ جی قریب کی حد کیا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آئندہ یہ امر تقریبی ہے، امر تحقیقی نہیں ہے، یعنی اس کی خاص لمٹ نہیں ہے کہ اس کو پاس کہیں اور اس کو پاس نہ کہیں۔ عرف میں اور عام معاشرے اور ماحول سوسائٹی میں جس کو پاس کہا جائے وہی پاس ہے۔ ویسے حضرت ہمارے اکابر نے لکھا ہے کہ مسجد نبی کا پورا احاطہ یا عند قبری میں شمار ہوتا ہے۔ عقیدہ، امت کے اعمال اجمالاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں۔ اجمالاً کا معنی یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ نہیں کہ فلاں بندے فلاں کے بیٹے نے آج وضو کی ہے، اس میں پہلے کلی کی ہے، پھر اس نے ناک میں پانی ڈالا ہے، پھر اس نے یوں کی، یہ تفصیلاً نہیں، بس اتنا پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں آپ کا امتی نیک اعمال کرتا ہے۔ عقیدہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس حاضر ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے معاف کر دے، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اولاد دے دے، آپ میرے لیے اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ تو مجھے مصائب سے بچا لے، میرے فلاں کام کو کر دے۔ اس کو کہتے ہیں استشفاء عند قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ آج بھی آپ جائیں گے تو روزہ اطہر میں آپ کو یہ شعر لکھا ہوا ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف، جو ایک عرابی نے حضور کی قبر پہ آ کے پڑھا تھا۔ نبی پاک قبر پہ آئے اور یہ کہا، قرآن کریم میں ہے اگر کوئی شخص اپنی جان پہ ظلم کر لے پھر آپ کے پاس آئے اور آپ اس کے لیے معافی مانگیں اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ میں آپ کی قبر پر آیا ہوں، جئتک مستغفرا لذنبی ومستشفیا بک الی ربی، ایک تو میں اللہ سے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے، اور حضور آپ کو سفارشی بنا کر اللہ سے مانگتا ہوں آپ میرے لیے دعا مانگیں۔ پھر اس نے شعر پڑھے تھے، یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ وفیہ العفاف والجود والکرم۔ جائیں، آج بھی روزہ پاک پر اشعار لکھے ہوئے ہیں، دیکھیں جا کے۔ اور ابھی چلا گیا وہیں ایک بزرگ کو خواب آئی، اور خواب میں کہتے ہیں نبی پاس مجھے زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور اس کو الحق بالاعرابی، جاؤ اور اس کو جا کر بتاؤ خدا نے تمہارے گناہ معاف کر دی۔ عقیدہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ساتھ ملا ہوا زمین کا حصہ کعبہ، کرسی اور عرش سے افضل ہے۔ قبر مبارک کی مٹی کے وہ ذرے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، پوری قبر مبارک کی بات نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کائنات میں سب سے افضل جگہ وہ ہے
جہاں پر اللہ کی تجلیات سب سے زیادہ ہوں، اور سب سے زیادہ اللہ کی تجلیات وہ حضور کے وجود اطہر پر ہیں۔ تو جو ذرے وجود اطہر ملے ہوئے ہیں ان کا وہی حکم ہے تجلیات الہیہ کے نزول میں جو آپ کے وجود اطہر کا حکم ہے، اس لیے وہ کائنات کے تمام جگہوں سے اعلیٰ ہے۔ عقیدہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ مبارک تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا سایہ مبارک تھا۔ اگر کہیں آپ کو ملے اور کوئی کہے کہ سایہ مبارک نہیں تھا، وہ معجزہ ہو سکتا ہے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے، معمول مبارک آپ کا یہی تھا کہ آپ کا جسم اطہر کا مبارک سایہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ اپنے عقائد کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پوری امت میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔